بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ دوستو، کائنات عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا۔ یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام جنات کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو کہا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ دوستو، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے مارے گئے۔ دوستو، روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنت کا سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دوستو، اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہے۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً ظافر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ دوستو، روایات کے مطابق جب ظافر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسب ابن حسن علیہ السلام پامال ہو چکے تھے، علی اکبر ابن حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین شہید ہو گئے، اون و محمد مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ ظافر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ظافر، میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ ظافر جن روتے بھی رہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید ہوتے بھی دیکھتے رہے۔ دوستو، واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ظافر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن پاک کی تعلیم پاتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تقدو میں وہ پریشان تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ یہ شاگرد نے کہا کہ جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آیا؟ کیونکہ جہاں یہ جڑی بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے آیا۔ سچ بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ قبلہ، میں جنات میں سے ہوں، یعنی میں جن ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرت نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظافر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبلہ، میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا
کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے ملنے آئے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، ظافر جن کو کہا، اے ظافر، مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ سن کر ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ دوستو، واقعہ کربلا سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام امام حسین کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی رائے گاہ نہیں۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔